فضا میں ہونے والی جنگی طیاروں کی لڑائی کو ڈاگ فائٹ کہا جاتا ہے۔ اب تک کی سب سے لمبی ڈاگ فائٹ جنگ عظیم دوم میں ہوئی تھی، جو تقریباً 52 منٹ تک چلی تھی۔ مگر اب حالیہ پاک بھارت کی کشیدگی میں پاکستان اور انڈیا کی فضائیہ کے درمیان ہونے والی ڈاگ فائٹ کو تاریخ کی سب سے لمبی چلنے والی ڈاگ فائٹ قرار دیا جا رہا ہے، جو کہ تقریباً 1 گھنٹہ تک جاری رہی۔ اس ڈاگ فائٹ کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے جانا چاہتا ہوں۔ 2019 میں پاکستانی فضائیہ کے ہاتھوں مگ طیاروں کی تباہی اور ابھی نندن کی گرفتاری نے بھارت کو ساری دنیا میں شرمسار کر دیا تھا۔ بھارت کو تب بہت زیادہ ہضمیت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ تب بھارت میں یہ بات بہت زور و شور سے اٹھائی گئی تھی کہ پاکستان کے پاس F-16 اور JF-17 تھنڈر جیسے جدید طیارے موجود ہیں، جبکہ بھارت ابھی بھی MiG-29 جیسے 40 سال پرانے جہاز اڑا رہا ہے، جنہیں آپ اڑتے ہوئے تابوت کہہ سکتے ہیں۔ تب بھارت میں دفاعی تجزیہ نگاروں اور سابقہ فوجی افسران نے حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ بھارتی فضائیہ کو پاکستان کی طرح جدید بنایا جائے، اور شاید یہ بھارتی فضائیہ کی جانب سے دباؤ ہی تھا کہ ایک تقریب میں مودی کو کہنا پڑ گیا تھا کہ اگر رافیل ہوتا تو یہ سب نہ ہوتا۔ رافیل 4.5 جنریشن کا طیارہ ہے، جو دنیا میں دوسرا جدید ترین طیارہ تصور کیا جاتا ہے، جبکہ پہلے نمبر پر امریکہ کا F-35 طیارہ ہے، جو 5th جنریشن طیارہ ہے۔ بھارت نے پہلے امریکہ سے F-35 طیارہ خریدنے کی بات کی، تو امریکہ نے یہ کہہ کر منع کر دیا تھا کہ آپ کے پائلٹس اس قابل نہیں کہ انہیں F-35 جیسا جدید طیارہ فراہم کیا جا سکے۔ اس بات پر انڈیا میں بہت لے دے ہوئی تھی، اور انڈین میڈیا میں یہ خبر کافی دنوں تک چھائی رہی۔ امریکہ سے انکار سننے کے بعد بھارت نے فرانس سے رافیل طیارے خریدنے کی بات کی، اور یوں بھارت اور فرانس میں 36 طیاروں کا معاہدہ طے پایا۔ فرانس سے طیارے لینے کے بعد اب باری تھی ایئر ڈیفنس کو مضبوط کرنے کی۔ بھارت نے فرانس سے طیارے لینے کے بعد روس سے منہ مانگے داموں اب تک کا سب سے جدید دفاعی نظام S-400 خریدا۔ اس S-400 کی وجہ سے انڈیا اور امریکہ کے درمیان حالات بھی کشیدہ ہوئے، مگر پھر بھی بھارت اس ڈیل سے پیچھے نہیں ہٹا اور روس سے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم لے کر ہی مانا۔ جدید طیاروں اور ایئر ڈیفنس سسٹم کے بعد بھارت اسرائیل کے پاس گیا اور اس سے اب تک کے سب سے جدید ترین ڈرونز خریدنے کا معاہدہ کیا۔ 2019 سے لے کر 2025 تک بھارت نے پاکستان پر اپنی فضائی برتری ثابت کرنے کے لیے ساری دنیا کی جدید ٹیکنالوجی خرید ڈالی۔ بھارت نے پورے 6 سال تک اپنی فضائیہ کو تیار کیا تاکہ اس ہزیمت کا بدلہ لیا جا سکے جو اس نے 2019 میں اٹھائی تھی۔ جب بھارت سب کچھ خرید چکا تو اب باری تھی پاکستان کے ساتھ دو ہاتھ کرنے کی اور اپنی فضائی برتری پاکستان پر ثابت کرنے کی، جبکہ پاکستان نے اس سارے عرصے میں چین سے J-10C طیارے اور PL-15 میزائل خرید لیے۔ یہ PL-15 کیا چیز ہے یہ آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں۔ اب آتے ہیں پاکستان اور بھارت کی فضائیہ کے درمیان ہونے والی سب سے لمبی ڈاگ فائٹ کی۔ بھارت کے تقریباً 80 کے قریب جنگی جہازوں نے پاکستان کی طرف اڑان بھری۔ پاکستانی فضائیہ نے چین کی مدد سے PL-15 میزائلوں کو سیٹلائٹ سے کنیکٹ کر رکھا تھا۔ PL-15 میزائل کی رفتار آواز کی رفتار سے 5 گنا زیادہ ہے، اور یہ 300 کلومیٹر دور سے اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ جی ہاں، یعنی ایک طیارہ جو کہ فضا میں اڑ رہا ہے اسے یہ میزائل 300 کلومیٹر دور سے نشانہ بنا سکتا ہے، اور اس جہاز کو یہ سمجھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا کہ آخر اسے نشانہ بنایا کہاں سے جا رہا ہے۔ اور یہی سب کچھ بھارت کے ساتھ ہوا۔ پاکستان نے زمین سے لے کر آسمان اور پھر سیٹلائٹ تک چین کی مدد سے ایک جال بن رکھا ہے۔ یہ بات میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ پاکستان نے زمین سے لے کر آسمان اور پھر سیٹلائٹ تک چین کی مدد سے ایک جال بن رکھا ہے۔ جو اس جال میں پھنسے گا وہ زندہ واپس نہیں جائے گا، اور یہی کچھ بھارتی طیاروں کے ساتھ ہوا۔ پاکستانی فضائیہ انہیں گھیر کر اپنے جال میں لے آئی اور PL-15 نے بھارتی جہازوں کا ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا۔ PL-15 میزائل 300 کلومیٹر دور سے آتا تھا، اور بھارتی پائلٹس کو تب پتہ چلتا تھا جب میزائل صرف 50 کلومیٹر دور رہ جاتا تھا، اور PL-15 کو 50 کلومیٹر کا سفر طے کرنے میں صرف 8 سیکنڈز لگتے ہیں۔ تو اب 8 سیکنڈز میں بھارتی پائلٹس کیا ہی اکھاڑ سکتے تھے؟ نہ تو 8 سیکنڈ میں طیارہ واپس موڑا جا سکتا ہے، اور نہ ہی PL-15 میزائل سے پیچھا چھڑایا جا سکتا تھا۔
پھر وہی ہوا جو ہونا تھا، یعنی بھارتی طیارے گر کر تباہ ہونا شروع ہو گئے۔ پاکستان نے بھارتی طیاروں کو بھارتی حدود میں ہی نشانہ بنانا شروع کر دیا تھا، اس لیے بھارتی طیاروں کا ملبہ انڈین پنجاب اور جموں کشمیر میں گرا۔ یہ صورتحال دیکھ کر باقی بھارتی طیارے واپس بھاگ گئے، اس لیے تو پاکستان نے کہا تھا کہ ہم نے ابھی تحمل سے کام لیا، ورنہ مزید طیارے بھی گرا سکتے تھے۔ اس واقعے کے بعد بھارتی فضائیہ کی حالت یہ ہو گئی کہ بھارت نے اپنے تمام طیارے پاکستانی سرحد سے 300 کلومیٹر دور پارک کر دیے، اور اگلے 2 دن تک اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے پاکستان پر اسرائیلی ڈرون مارتا رہا۔ پہلے دن بھارت نے پاکستان پر 30 اور دوسرے دن 48 ڈرونز مارے۔ 10 مئی کی صبح فجر کے بعد پاکستان نے بھارتی میڈیا کے مطابق بھارت پر 600 ڈرونز اور 100 میزائل داغ دیے۔ ان ڈرونز اور میزائلوں نے بھارت کو اوپر سے لے کر نیچے تک ہلا کر رکھ دیا۔ پاکستان نے پاکستانی سرحد کے قریب بھارت کی تمام ایئر سٹرپس کہ جن پر سے جنگی جہاز اڑان بھرتے تھے ان کو تباہ کر دیا۔ جموں کشمیر میں بھارتی فوج کا ہیڈ کوارٹر اڑا دیا۔ ادھم پور میں بھارتی میزائلوں کا ذخیرہ اڑا دیا۔ پاکستانی ڈرونز دہلی میں جا کر گرے۔ بات یہیں تک محدود نہیں، پاکستان نے بھارت پر سائبر حملہ کر کے ایئر لائنز کا ڈیٹا اڑا دیا، گریڈ اسٹیشنوں کو غیر فعال کر دیا اور ٹرینوں کو جام کر دیا تھا۔ پاکستان کے ان حملوں کی وجہ پورے بھارت میں پینک پھیل گیا۔ بھارت میں 140 کروڑ لوگ رہتے ہیں، ان کو سنبھالنا بھارت کے لیے وبال جان بن چکا تھا۔ پاکستانی حملوں کی وجہ سے پوری بھارتی فضائیہ ڈر کر چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ بھارتی فضائیہ کا اندیشہ تھا کہ اگر جہاز پاکستانی سرحد کے 200 کلومیٹر کے قریب بھی گئے تو PL-15 میزائل انہیں نشانہ بنا لے گا۔ ڈرونز، میزائلوں اور سائبر حملوں کے بعد بھارت کی حالت یہ تھی کہ بھارتی فضائیہ کہیں نظر نہیں آ رہی تھی، اور بھارتی فوج کی حالت بھی پتلی تھی۔ سارا بھارتی آسمان پاکستانی فضائیہ کے لیے کھلا ہوا تھا۔ ہمارے طیاروں نے بعد میں بھارت کے اندر گھس کر S-400 بھی تباہ کر دیا۔ اگر پاکستان چاہتا تو اپنی فضائیہ اور زمینی فوج کے ذریعے بھارت کے اندر جہاں تک مرضی گھس سکتا تھا، مگر تبھی بھارتی فوج کو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہوا اور انہوں نے فوراً صبح 10 بجے پریس کانفرنس کر کے کہا، اگر پاکستانی فوج اپنی پیش قدمی روک دے تو ہم بھی مزید کشیدگی نہیں چاہتے۔ اس کے بعد بھارت نے CNN کے صحافی کے مطابق دبئی، سعودی عرب اور ترکی کے پاؤں پکڑے کہ پاکستان کو روکو، ہم جنگ بندی کے لیے تیار ہیں۔ دن 12 بجے چین کے وزیر خارجہ نے بیان دیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ پورے طریقے سے کھڑے ہیں۔ یہ بیان بھارت پر قیامت بن کر گرا۔ بھارت نے فوراً ٹرمپ کے پاؤں پکڑے کہ جہاں پناہ پاکستان اندر گھسنے ہی والا ہے، اگر اس کے ساتھ چین نے بھی لداخ میں اپنی آرمی ایکٹیو کر دی تو ہمارا کیا بنے گا۔ تبھی ٹرمپ نے فوراً پاکستان سے رابطہ کیا اور زبردستی جنگ بندی کروا دی۔ بھارتی فوج نے 3 دفعہ پریس کانفرنس کی اور تینوں دفعہ یہی کہا کہ ہم مزید کشیدگی نہیں چاہتے اور پاکستان تحمل سے کام لے۔ حد تو تب ہو گئی جب شام 5 بجے بھارتی حکومت اور فوج نے خود سے ہی جنگ بندی کا اعلان کر دیا، جبکہ پاکستان نے یہی کام اسی دن رات 11 بجے کیا۔ بھارت نے اس بات کا بھی انتظار نہیں کیا کہ جنگ بندی تو دونوں طرف سے ہوتی ہے، اور پاکستان نے تو ابھی تک کوئی جنگ بندی کا اعلان نہیں کیا۔ بھارت نے اپنی طرف سے پہلے ہی جنگ بندی کا اعلان کر کے یہ ثابت کر دیا کہ وہ شکست تسلیم کر چکا ہے۔